لیکن اس میں زیادہ جو پارٹیسپیشن میرے دیگر دوستوں نے کی تھی، تو پھر میں بیچ میں ابتدائی مرحلے میں ہی مجھے کچھ ذمہ داریاں مل گئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں، پھر میں ادھر چلا گیا، لیکن میں اس کیس کو واچ کرتا رہا. جہاں تک کہ اس کیس کا میرٹس کا تعلق ہے اور جو الزامات تھے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بڑے سنگین قسم کے الزامات تھے، اور وہ اس کے کافی مواد اور شہادتیں بھی موجود تھیں. اور اس میں جو پروسیکیوشن نے کیس بنایا تھا انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے، وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بالکل ایک کیس بنتا تھا. لیکن ٹرائل میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن کیس کو کیسے چلاتی ہے. ایک ہمارا آرٹیکل ہے 10A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی سول یا کسی بھی فوجداری مقدمے میں جو بھی ملزم ہو یا جو بھی فریق ہو، اس کو آپ پورا موقع دیں گے اپنی صفائی کا، اور ڈیو پروسیس جو ہے اس کو آبزرو کریں گے. ڈیو پروسیس جو ہے وہ دیا جائے گا. ڈیو پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جو ملزموں کو جو قانونی جو مواقع ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے، اس میں کوئی رکھنا نہیں ہونا چاہیے. وہ بالکل ان کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پسند کے وکیل کے ذریعے اپنا مقدمہ جو ہے وہ لڑیں، اور جو گواہان ہیں ان پہ جرا کریں، اور اس کے بعد اپنا ڈیفنس پلیٹ کریں. تو میں بڑا کینڈیڈلی ایک بات کہوں گا کہ اس کیس کی جو سماعت جو جیل میں ہو رہی تھی، اس میں ڈیو پروسیس کو بہت زیادہ کمپرومائز کیا گیا، اور اس میں کئی شہادتیں ہوئیں. تو پھر جو ملزمان تھے ان کے وکیلوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور یہ مقدمہ 2 دفعہ ان کی بہت ساری شہادتیں تھیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ اس میں ڈیو پروسیس جو ہے آبزرو نہیں کیا گیا، وہ دوبارہ ریمانڈ کی گئی، اور دوبارہ 2 مواقع پہ وہ استغاثہ کی شہادتیں جو ہیں دوبارہ ریکارڈ ہوئی. اور بعد میں اس میں یہ ہوا کہ جب یہ کیس بالکل اینڈ پہ تھا اور اس میں 8 فروری کے انتخابات ہونے جا رہے تھے، تو اس سے پہلے پروسیکیوشن نے اور FIA نے جو ہے وہ بہت زیادہ عجلت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے شاید ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کہ اس کو ہم نے 8 فروری کے انتخابات سے پہلے اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے، اور وہ نظر آ رہا تھا. تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ ایک سٹیج پہ جب ملزمان کے وکیل موجود نہیں تھے، 1-2 مواقع پہ نہیں تھے، تو اس پہ فوری طور پہ جو ہے وہ ان کو دونوں کو، عمران خان صاحب کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی، سرکاری وکیل مہیا کیے گئے جس پہ وہ احتجاج کرتے رہے. اور وہ سرکاری وکیل جو ہے انہوں نے گواہوں پہ جرا کی، اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ کئی جو سماعتیں تھیں وہ تو رات کافی تاخیر سے بھی وہ سب سماعتیں چلتی رہی. تو اس میں وہ ایک بڑا قانون کا ایک مسلمہ ایک اصول ہے کہ جو انصاف ہے وہ صرف ہونا نہیں چاہیے، اس کو ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو اس کے ٹرائل کے دوران تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو ڈیو پروسیس ہے اس کو بالکل کمپرومائز کیا گیا. اور آج جو ان کی بریت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی ایک بات کہوں گا کہ یہ جو ایک سیاسی فضا کی جو بات کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے اس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس میں جتنے لیپسز تھے، جتنے پروسیجر لیپسز تھے، اور جتنے پروسیجر کو کمپرومائز کیا گیا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے امکانات زیادہ تھے کہ اس میں دونوں بری ہو جائیں. اچھا شاہ خاور صاحب، آپ نے بڑی کلیئرلی میرا جو اگلا سوال تھا اس کو بھی آپ نے آنسر کر دیا. یو سیڈ ان قانونی لینگویج میں اس کو کہا جائے گا کہ 10A، اور عام الفاظ میں یہ کہ اجلت میں جس طرح سے کیس سنا گیا اس کی وجہ سے یہ تمام جو ہے وہ سچویشن ہے یا فیصلہ اس کے اوپر بیس کر ہے، میرٹ میں پرابلم نہیں تھا. نا یہ لگتا کیا ہے آپ کو، کیونکہ آپ نے اس پروسیس کو اندر سے دیکھا ہے، اپنے پروسیکیوشن ٹیم کو بھی آپ جانتے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا اس کے اندر سنگین جو تھے وہ لگائے گئے تھے چارجز، اس کے باوجود اس کیس کو کیوں ایسے ہینڈل کیا گیا؟ کیا وجہ تھی اتنی اجرت دکھانے کی؟ دیکھیے، میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کے پیچھے شاید ٹارگٹ یہ تھا، جیسے آپ نے دیکھا کہ 2 اور مقدمات میں بھی عمران خان کو جو ہے وہ سزا دی گئی، بشرا بی بی کو بھی دی گئی، اور اس پہ شاید جو پروسیکیوشن تھی یا جو لوگ چیزیں ہینڈل کر رہے ہیں ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ یہ سزائیں دینے سے جنرل الیکشن سے بڑا فرق پڑے گا، ان کے ووٹر جو ہیں وہ ڈی مورلائز ہوں گے. لیکن میرا خیال نہیں، بلکہ یہ درست بات ہے کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا، بلکہ ان کے جو ووٹر تھے وہ بڑے
جو ہے جوش و خروش سے نکلے، حالانکہ ان کے پاس پارٹی سمبل بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آزاد امیدواروں کو بڑی تعداد میں جتوایا اور وہ پھر اب اس وقت بھی موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مقدمہ جو ہے اس کی خرابی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ جو ہے اس کا پریزنٹ کیس ٹھیک نہیں کرتے پروسیکیوشن کے حوالے سے. اور ہم جب بھی ڈیفینس سائڈ سے ہمارے کوئی ملزمان ہوتے ہیں تو وہ ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ ٹرائل کے دوران ہمیں فلاں جو ہمیں قانونی ہمیں جو پریولیج حاصل تھی یا ہمارا جو حق تھا وہ نہیں دیا گیا. تو ہم ان کو کہتے ہیں یار پروسیکیوشن کو کیس خراب کرنے دے، پروسیکیوشن کیس خراب کرے گی تو تب جا کے ڈیفینس کو فائدہ ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو عجلت اور نان آبزروینس آف ڈیو پروسیس جو ہے، اب ہمیں یہ تو نہیں کیونکہ ابھی تو شارٹ آرڈر آیا ہے، وہ جو ڈیٹیل ریزن آئیں گے اس میں پتہ چلے گا کہ وہ کیا وجوہات تھی جس وجہ سے ایک ٹرائل کورٹ نے جو سزا دی تھی اس کو جو ہے وہ ختم کیا گیا. اب اس کے آگے جو اپیل کا جو مرحلہ ہے وہ ضرور موجود ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بھی کلیئرلی بتا دوں کہ جن کیسز میں ایکویٹل ہو جائے اور وہ بھی ہائی کورٹ سے، تو اس میں سپریم کورٹ بہت کم ایسے چانسز ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو ایکویٹل میں انٹرفیئرنس کریں، کیونکہ جو بندہ ایکویٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ڈبل پریزمپشن آف انوسینس ویسے اٹیچ ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپیل بھی ضرور فائل کی جائے گی، لیکن اس کی کامیابی کے امکانات شاید مجھے نظر نہیں آئے. سر جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا یہ تفصیل سے اس کا انالیسس کیا پورے کیس کا. مجھے تو آپ کی وہ بات بڑی پسند ہے کہ آپ اپنے کلائنٹس کو کہتے ہیں بھائی صاحب تو جلدی نہ کر، بس تو ذرا صبر کر، پراسیکیوشن یہ بلنڈرز کرے گی تو ہم اسی میں سے تمہیں پھر بعد میں ریلیف لے کر دیں گے. آئی گیٹ پرسنلی انجوائڈ دس کامنٹ سر. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ. جی سر، جو کمنگ ٹو دا پوائنٹ آپ نے ابھی جو بات کیا، ہم اس کو 2-3 طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. کہ ایک جو ہوا چلی ہے کہ وہاں سے ایک ہائی کورٹ سے 6 ججز نے لیٹر لکھا، انہوں نے ریوولٹ کیا اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو مداخلت ہو رہی تھی اس پہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، ریئیکشن آیا. پھر سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا وہاں پہ جسٹس اطہر منیلا صاحب نے بھی خان صاحب کے لیے سٹینڈ لیا کہ ان کے لیگل رائٹس ہیں، ان کو اپیل میں سنا جائے، ان کو یہ لنک پر ان کو لایا جائے، جو کہ غیر معمولی چیزیں تھیں، پہلے نہیں ہوتی. نہ 6 ججز کا لیٹر کا ایک معمولی بات تھی، نہ سپریم کورٹ میں جسٹس اطہر منیلا صاحب کا سٹینڈ لینا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگین اس فضا نے اس ریئیکشن نے بھی بڑا ایک اہم رول ادا کیا اس کیس کو ڈیمالش ہونے میں، کہ ججز صاحبان اس وقت تھوڑے سے وہ ہیں، مطلب ہے کہ انہیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ہم سے ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، اگر ناٹ اینی مور. دیکھیے میں اس پہ صرف آپ کو یہ عرض کروں گا کہ یہ جو سائفر والی اپیل تھی یہ بھی آؤٹ آف ٹرن لگا دی گئی تھی. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے جو مقدمات میں جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اس میں 2-2, 3-3, 4-4 سال سے لوگوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں، اس کی سماعت نہیں ہو رہی. ایک تو اس کو اس تناظر سے بھی دیکھا جائے، اور دوسرا آپ میری بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا دیر از اے ریئیکشن ایز ویل کہ اسٹیبلشمنٹ اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں جوڈیشری کے درمیان ٹگ آف وار چلی ہے. دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں اس میں وہ کہ نواز شریف صاحب کو بھی اس پہ ریلیف ملا ہے، لیکن اگر آپ اس کا تناسب دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 9 مئی کو عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی تھی اور غالباً 10 یا 11 کو سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے وہ رہائی کا حکم دیا تھا اور وہ ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں اور اپنی ریمیڈیز حاصل کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح سے لے کر رات 12 بجے تک ان کو درجنوں مقدمات میں اور ایسے مقدمات جو ابھی درج بھی نہیں ہوئے تھے اس میں بھی ان کو عبوری ضمانت جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل دے دی گئی تھی. تو ایک جو ترجیحی سلوک ہے وہ تو نہیں، وہ تو 50 روپے کا میں آپ ساری بات کاٹ رہا ہوں. بات آپ نے بڑی اہم کی ہے، وہ تو وہاں 50 روپے کے یہ ایفیڈیوٹ پہ نواز شریف صاحب کو ضمانت مل گئی تھی اور شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی تھی کہ میں واپس لاؤں گا. 4 سال تک وہ واپس بھی نہیں آئے تھے، اب سکانڈر قرار ہو گئے تھے. تو وہ تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کے ریلیف جو ہے جس پہ اس وقت خان صاحب نے سوالات اٹھائے تھے، عمران خان صاحب نے اٹھائے تھے، یہ وزیر اعظم تھے اور بڑے سخت باتیں کی تھیں جوڈیشری کے حوالے سے. اب اس ججز کے بارے میں اور یہی ججز صاحبان تھے سر، یہ